بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج پھر میں آپ کی خدمت میں وضو سے تعلق رکھنے والے بہت اہم مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے وضو سے تعلق رکھنے والے بہت سارے مسائل پر روشنی ڈالی تھی اور توجہ دلائی تھی، اور ہمیں لوگوں نے رابطہ کر کے بتلایا کہ بہت سارے مسائل ہم نے آپ کی ویڈیو میں ایسے سنے ہیں جن سے ہم ناواقف تھے۔ آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اخیر تک دیکھتے رہیں تو بہت سارے ایسے مسائل آپ کو سننے کو ملیں گے جن سے آپ ناواقف ہیں، اور ان مسائل کے بارے میں آپ کو صحیح تحقیق حاصل ہوگی۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وضو سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا وضوء لمن لم یسمی، جس شخص نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور فقہ کی کتابوں میں بسم اللہ پڑھنے کا طریقہ بھی موجود ہے۔ فقہ کی کتابوں میں وضو سے پہلے جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تب بھی اس کو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اعوذ باللہ پڑھنے کا جو مسئلہ ہے تو اعوذ باللہ کے بارے میں ضعیف روایت موجود ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اس کو پڑھنا جائز ہے، لیکن اعوذ باللہ نہ پڑھنا افضل ہے۔ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور اعوذ باللہ پڑھنا یہ افضل اور راجح نہیں ہے۔ پڑھنے کی گنجائش ہے لیکن نہ پڑھنا بہتر ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے بعد کیا پڑھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اور کلمہ شہادت پڑھتے وقت آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ شہادت کی انگلی بھی اٹھاتے ہیں۔ کچھ لوگ وضو مکمل ہونے کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے اور ان چیزوں کے پڑھنے کی گنجائش ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وضو مکمل ہونے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہے اور روایات اور احادیث سے ثابت ہے۔ وہ دعا یہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کے علاوہ کلمہ شہادت پڑھنا بھی سنت ہے۔ حدیث سے کلمہ شہادت پڑھنے کا ثبوت موجود ہے۔ کلمہ شہادت پڑھتے وقت آسمان کی طرف بہت سے لوگ نظر اٹھاتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آسمان کی طرف نظر اٹھانا کلمہ شہادت پڑھتے وقت یہ بھی حدیث سے اور روایت سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اور رہا مسئلہ شہادت کی انگلی اٹھانے کا، تو شہادت کی انگلی کلمہ شہادت پڑھتے وقت آسمان کی طرف اٹھانے کا ذکر احادیث میں اور روایتوں میں موجود نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ وضو مکمل ہونے کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھتے ہیں، تو سورہ انا انزلنا پڑھنا بھی کسی روایت سے اور کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بزرگوں کے معمولات میں داخل ہو، کسی بزرگ کا عمل سمجھ کر آپ اس پر کبھی کبھار عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہ سنت نہیں ہے اور سنت طریقے پر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے دوران انگلیوں کا خلال کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ جب آپ وضو میں دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوتے ہیں تو جس وقت ہاتھ دھلے جاتے ہیں تو انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھوتے وقت
انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی انگلیوں کا خلال ترک کرتا ہے اور انگلیوں کے خلال کو چھوڑنے کی عادت بناتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسا آدمی گنہگار ہوگا اور وضو کے ثواب میں بھی کمی آئے گی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو چھوڑنے کی عادت بنانا یہ حرام کے قریب ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے جس وقت وضو کرے تو انگلیوں کا خلال ضرور کرنا چاہیے، انگلیوں کے خلال کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی عورتیں ناخن پالش کا استعمال کرتی ہیں۔ ناخن پالش کا استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اور اگر ناخن پالش لگا رکھی ہے تو وضو اور غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ناخن پالش لگانا یہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر عورتیں ناخن پالش لگاتی ہیں تو ناخن پالش لگانے کی وجہ سے وضو مکمل نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ناخن پالش پانی کو پہنچنے سے روکنے والی ہے، اور جب وضو نہیں ہوگا اور غسل نہیں ہوگا تو اس کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ ایسی چیز کا استعمال کرنا جو وضو اور غسل سے روکنے والی ہو، ایسی چیز کا استعمال کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے ناخن پالش کا استعمال کرنا یہ عورتوں کے لیے حرام ہے، اس لیے کہ یہ وضو اور غسل سے روکنے والی چیز ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے وضو کیا اور وضو مکمل ہونے کے بعد اس نے اپنے ناخن کاٹ لیے یا اپنے سر کے بالوں کو منڈوا لیا تو اس کو وضو یا غسل لوٹانا پڑے گا یا نہیں لوٹانا پڑے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وضو کے بعد یا غسل کے بعد اگر کوئی آدمی سر کے بال منڈاتا ہے یا اپنے ناخن کاٹتا ہے تو اس سے وضو پر یا غسل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا وضو اور غسل مکمل ہو گیا، اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ کن کن حالتوں میں سونے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کن حالتوں میں سونے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 4 حالتیں ایسی ہیں جن میں اگر انسان سوتا ہے تو اس کا وضو یقینی طور سے ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 1، کسی ایک کولہے پر ٹیک لگا کر سونا۔ نمبر 2، چت لیٹنا۔ نمبر 3، پٹ لیٹنا یعنی الٹا لیٹنا۔ اور نمبر 4، کروٹ کے بل لیٹنا۔ یہ 4 حالتیں ایسی ہیں کہ ان حالتوں میں سونے سے ہر حال میں انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی چیز پر ٹیک لگا کر اس طریقے سے سوتا ہے کہ اگر وہ چیز ہٹا لی جائے تو انسان گر جائے تو اس سے بھی یقینی طور سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز میں رکوع کی حالت میں سوتا ہے یا قیام کی حالت میں سوتا ہے یا سجدے کی حالت میں سوتا ہے اور اس کا سجدہ سنت طریقے سے ہو رہا ہے یا رکوع میں وہ سنت طریقے سے قائم ہے یا قیام وہ سنت طریقے سے کر رہا ہے اور ان حالتوں میں وہ سو جاتا ہے تو ان حالتوں میں سونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر سونے کی وجہ سے سجدے کا جو سنت طریقہ ہے وہ باقی نہیں رہا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان بیٹھ کر زمین سے چپک کر سوتا ہے، کسی چیز پر اس نے ٹیک نہیں لگا رکھی ہے، اس سے بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی انسان مکمل نیند میں نہیں ہے، صرف وہ اونگ رہا ہے یا نیند کی حالت میں وہ جھوم رہا ہے اور وہ اتنی غفلت میں نہیں ہے کہ اس کو آس پاس کی کوئی آواز سنائی نہ دے، تو اگر ایسی غفلت نہیں ہے تو اس حالت میں سونے سے بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ 7واں مسئلہ یہ ہے کہ
اگر کوئی انسان وضو کے بعد قہقہا لگا کر ہنستا ہے یعنی کھل کھلا کر ہنستا ہے تو اس کا وضو ٹوٹے گا یا وضو نہیں ٹوٹے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہنسنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 قہقہا، جس کو آپ کھل کھلا کر ہنسنا کہتے ہیں، اس کی تعریف فقہ کی کتابوں میں یہ لکھی گئی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہنسنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 قہقہا، جس کو کھل کھلا کر ہنسنا بولتے ہیں، اس کی تعریف فقہ کی کتابوں میں یہ لکھی گئی ہے کہ ایسی ہنسی جس کو انسان خود بھی سنتا ہے اور دوسرا بھی سنتا ہے اس کو قہقہا بولتے ہیں۔ اگر انسان وضو کے بعد قہقہا لگا کر ہنستا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ہنسنے والا بالغ ہو، اگر نابالغ ہے تو نابالغ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2 نماز میں ہو، اگر انسان نماز سے باہر قہقہا لگا کر ہنستا ہے تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3 وہ نماز رکوع سجدے والی نماز ہو، اگر رکوع سجدے والی نماز میں کوئی انسان قہقہا لگا کر ہنستا ہے تو اس کا وضو ٹوٹے گا، ورنہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لہذا اگر کوئی نماز جنازہ میں قہقہا لگا کر ہنستا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ شرائط ہے، ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی انسان ہنستا ہے تبھی اس کا وضو ٹوٹے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بالغ ہونا چاہیے، رکوع سجدے والی نماز ہونی چاہیے، تب وضو کے ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر کی ہنسی، جس کو عربی میں ضحک کہتے ہیں، اس کی تعریف کتابوں میں یہ ہے کہ ایسی ہنسی جس کو انسان خود سن لے لیکن دوسرے کو اس کی آواز سنائی نہ دے، اس کو ضحک بولتے ہیں۔ اگر انسان وضو کے بعد نماز کے اندر اس طریقے سے ہنستا ہے تو فقہ کی کتابوں میں اس کا جواب یہ لکھا گیا ہے کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا، نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ نمبر 3 تبسم، ایسی ہنسی جس کو انسان خود بھی نہیں سنتا، جس کو ہم مسکرانا بولتے ہیں۔ تبسم سے انسان کا نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی نماز ٹوٹتی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وضو کے بعد مطلقاً ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اسی ہنسی سے وضو ٹوٹے گا جو نماز کے اندر ہو، اور وہ نماز رکوع سجدے والی ہو اور ہنسنے والا بالغ ہو۔ صرف اگر نماز میں نہیں ہے تو نماز کے باہر انسان کیسے بھی ہنسے، ہنسنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ بیت الخلاء کی جو ٹنکی ہوتی ہے اس ٹنکی کا پانی پاک ہے یا ناپاک۔ اس ٹنکی کے پانی سے اگر کوئی انسان وضو کرنا چاہے یا غسل کرنا چاہے اس کا وضو یا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیت الخلاء کی ٹنکی میں جو پانی آتا ہے وہ بھی پاک ہے، اسی لیے اس سے ناپاکی کو دور کیا جاتا ہے، اور پاک پانی سے انسان کا وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ طبیعت نہ مانے یہ الگ چیز ہے، لیکن اس سے وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا۔ امید ہے ناظرین یہ سارے مسائل آپ نے غور سے سنے ہوں گے، اور ان میں اکثر مسائل ایسے ہیں جن سے لوگ ناواقف ہیں یا ان سے لوگ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں غلط سن رکھا ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو مسائل پیش کیے ہیں ان کی تحقیق فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ یہ سارے مسائل باحوالہ ہیں اور تحقیق شدہ ہیں۔ ان مسائل کو آپ سنیے، دوسروں کو بتلائیے اور دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دلائیے، اور ہماری اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور جن لوگوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے انہیں آپ سبسکرائب کرنے پر توجہ دلائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہم
قربانی سے تعلق رکھنے والے اہم مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ ہماری قربانی شریعت کے مطابق ادا ہو اور ہم سے تعلق رکھنے والے مسائل میں غلطی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو شریعت پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔